قلم کی طاقت تلوار سے زیادہ دیر تک زندہ رہتی ہے، اور وہ قومیں کبھی غلام نہیں رہتی جن کے پاس محمد علی جوہر جیسے کردار ہوتے ہیں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسی عظیم شخصیت کی زندگی کا سفر طے کریں گے جنہوں نے اپنی لیڈرشپ، کریج، نالج، جرنلزم اور بے مثال خطابت سے بر صغیر کی سیاست کو نئی سمت دی۔ وہ صرف ایک عالم دین ہی نہیں تھے بلکہ ایک بے باک جرنلسٹ، نیڈر، فریڈم فائٹر، بہترین پوئٹ، شاندار پبلک اسپیکر، اوریٹر اور برطانوی کولونیل رول کے سامنے ڈٹ جانے والے عظیم فریڈم لیڈر تھے۔ یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے فرمایا، میں غلام ملک میں واپس نہیں جانا چاہتا، یا مجھے آزادی دو یا پھر 2 گز زمین۔ یہ الفاظ آج بھی آزادی کی تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھے جاتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے مولانا محمد علی جوہر کی، جن کی پوری زندگی قربانی، جدوجہد اور حق گوئی کی روشن مثال ہے۔ مولانا محمد علی جوہر کی پیدائش 10 دسمبر 1878 عیسوی کو ریاست رامپور، موجودہ اتر پردیش میں ہوئی۔ ان کے والد کا نام شیخ عبدالعلی خان تھا، جبکہ والدہ عبادی بیگم تھی، جنہیں محبت سے بی اماں کہا جاتا تھا۔ بی اماں نے اپنے بیٹوں کی تعلیم اور کردار سازی میں غیر معمولی کردار ادا کیا۔ لفظوں کی طاقت کے نالجبل فرینڈز، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ محمد علی ابھی بہت کم عمر تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ یتیمی کی اس آزمائش کے باوجود ان کی والدہ نے ہمت نہیں ہاری۔ انہوں نے اپنے بچوں کو بہترین تعلیم دلانے کا عزم کیا اور انہیں ہمیشہ عزت، غیرت اور دین سے وابستہ رہنے کی تلقین کی۔ محمد علی کے بڑے بھائی مولانا شوکت علی بھی بعد میں تحریک خلافت کے عظیم رہنما بنے۔ دونوں بھائی کو تاریخ علی برادرز کے نام سے یاد کرتی ہے۔ دوستو، مولانا محمد علی نے ابتدائی تعلیم گھر پر حاصل کی، بعد ازاں بریلی بائی اسکول میں تعلیم حاصل کی اور اپنی ذہانت سے استاذہ کو متاثر کیا۔ اس کے بعد وہ محمدن اینگلو اورینٹل کالج علی گڑھ میں داخل ہوئے، BA میں نمایاں کامیابی حاصل کی، جس کے بعد انہیں اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلینڈ جانے کا موقع ملا۔ لفظوں کی طاقت کے نالجبل فرینڈز، آکسفورڈ یونیورسٹی میں تعلیم کے دوران مولانا محمد علی جوہر نے صرف کتابیں ہی نہیں پڑھی بلکہ مغربی سیاست، جمہوریت، بین الاقوامی تعلقات، انٹرنیشنل ریلیشنز اور جدید طرز حکومت، ماڈرن گورننس کا بھی گہرا مطالعہ کیا۔ سن 1902 میں تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ ہندوستان واپس آئے۔ ان کے پاس روشن مستقبل کے بے شمار مواقع تھے، لیکن ان کے دل میں صرف ایک خواہش تھی کہ اپنی قوم اور اپنے وطن کی خدمت کی جائے۔ دوستو، ابتدا میں انہوں نے ریاست رامپور کے محکمہ تعلیم میں ملازمت کی، بعد ازاں وہ ریاست بڑودہ سے بھی وابستہ رہے۔ اگرچہ ان کی ملازمت باعزت تھی، لیکن ان کی آزاد فکر اور حق گو طبیعت سرکاری نوکری کی پابندیوں میں مطمئن نہ رہ سکی۔ سن 1911 میں انہوں نے انگریزی زبان کا مشہور اخبار دا کرمیٹ جاری کیا۔ یہ اخبار صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ مصر، ترکی، برطانیہ اور دیگر اسلامی ممالک تک پڑھا جاتا تھا۔ اس کی تحریر علمی اور بے خوف ہوتی تھی۔ کچھ عرصے بعد انہوں نے اردو اخبار ہمدرد بھی جاری کیا تاکہ عام مسلمان بھی سیاسی شعور حاصل کر سکے۔ مولانا محمد علی جوہر نے اپنے مضامین میں انصاف اور خودداری، آزادی کا پیغام دیا، لیکن سچ بولنے کی ہمیشہ قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ برطانوی حکومت نے ان کے مضامین کو اپنے خلاف سمجھا، اخبارات پر پابندیاں لگائی گئی، ان پر مقدمات قائم ہوئے اور انہیں مسلسل حکومتی دباؤ کا سامنا کرنا پڑا، مگر مولانا محمد علی جوہر نے ایک لمحے کے لیے بھی حق کا راستہ نہیں چھوڑا۔ وہ کہا کرتے تھے کہ قلم اگر حق کے لیے نہ اٹھے تو اس کی سیاہی بے معنی ہے۔ دوستو، یہی وہ دور تھا جب مولانا محمد علی جوہر صرف ایک صحافی نہیں رہے بلکہ پورے ہندوستان کے مسلمانوں کی آواز بنتے جا رہے تھے۔ دوستو، اب ہم مولانا محمد علی جوہر کی زندگی کے اس مرحلے میں داخل ہوتے ہیں جہاں ان کا نام صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری مسلم دنیا میں عزت اور احترام کے ساتھ لیا جانے لگا۔ سن 1914 میں فرسٹ ورلڈ وار شروع ہوا۔ ایک طرف برطانیہ اور اس کے اتحادی تھے، جبکہ دوسری طرف سلطنت عثمانیہ یعنی اوٹومن امپائر بھی جنگ میں شامل ہو گئی۔
اس زمانے میں دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے عثمانی خلیفہ صرف ایک بادشاہ نہیں بلکہ خلیفۃ المسلمین کی حیثیت رکھتے تھے۔ جب جنگ کے بعد سلطنت عثمانیہ کو کمزور کرنے اور خلافت کے خاتمے کی باتیں ہونے لگی تو ہندوستان کے مسلمانوں میں شدید بے چینی پھیل گئی۔ دوستوں، مولانا محمد علی جوہر نے محسوس کیا کہ اگر خاموشی اختیار کی گئی تو مسلمانوں کی وحدت، یونٹی اور ان کی مذہبی شناخت کو شدید نقصان پہنچے گا۔ انہوں نے اپنے بڑے بھائی مولانا شوکت علی کے ساتھ مل کر تحریک خلافت کی قیادت سنبھالی۔ دونوں بھائی کی بے مثال قربانیوں کی وجہ سے وہ علی برادرز کے نام سے پوری دنیا میں مشہور ہو گئے۔ مولانا محمد علی جوہر نے شہر شہر سفر کیا، بڑے بڑے اجتماعات سے خطاب کیا اور مسلمانوں سے اپیل کی کہ وہ اتحاد، صبر اور قربانی کا راستہ اختیار کریں۔ اس دوران ان کی ملاقات مہاتما گاندھی سے ہوئی۔ گاندھی جی نے بھی انگریز حکومت کے خلاف نان کوآپریشن موومنٹ شروع کیا اور کچھ عرصے تک دونوں رہنماؤں نے مل کر آزادی کی جدوجہد کو آگے بڑھایا۔ لفظوں کی طاقت کے نالجبل فرینڈز، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ ہندوستان کی تاریخ کا ایک منفرد دور تھا جب ہندو اور مسلمان ایک مشترکہ مقصد کے لیے ایک ساتھ کھڑے نظر آئے، لیکن برطانوی حکومت اس اتحاد سے خوف زدہ ہو گئی۔ چنانچہ مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی کو گرفتار کر لیا گیا۔ ان پر مختلف الزامات عائد کیے گئے اور انہیں قید کی سخت صعوبتیں برداشت کرنا پڑی۔ دوستو، جیل کی سلاخیں ان کے حوصلے کو توڑ نہ سکی۔ انہوں نے قید کے دنوں میں بھی مطالعہ، عبادت اور قوم کی فکر کو جاری رکھا۔ مولانا محمد علی جوہر کہا کرتے تھے، قید جسم کو محدود کر سکتی ہے لیکن آزاد خیال کو نہیں۔ ان کی استقامت نے لاکھوں لوگوں کو یہ سبق دیا کہ سچا رہنما وہی ہوتا ہے جو مشکل ترین حالات میں بھی اپنے اصولوں پر قائم رہے۔ دوستو، قید سے رہائی کے بعد مولانا محمد علی جوہر کی جدوجہد ختم نہیں ہوئی، بلکہ اب وہ برطانوی حکومت کو اس کے اپنے ملک میں جا کر للکارنے والے تھے۔ جلد ہی لندن میں ہونے والی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں ان کی وہ تاریخی تقریر دنیا کی تاریخ کا حصہ بننے والی تھی جس کے الفاظ آج بھی آزادی کے متوالوں کے دلوں میں زندہ ہیں۔ اس کانفرنس کا مقصد ہندوستان کے آئینی مستقبل پر غور کرنا تھا، لیکن مولانا محمد علی جوہر کے لیے یہ صرف ایک سیاسی اجلاس نہیں تھا بلکہ یہ وہ موقع تھا جب وہ دنیا کے سامنے ہندوستان کی آزادی اور مسلمانوں کے حقوق کی آواز بلند کرنا چاہتے تھے۔ دوستو، کانفرنس میں مولانا محمد علی جوہر نے نہایت پراثر اور دلیرانہ انداز میں تقریر کی۔ اپنی تقریر میں انہوں نے برطانوی حکومت کو صاف الفاظ میں کہا، یعنی میں غلام ملک میں واپس جانے کے بجائے کسی آزاد سرزمین پر مرنا پسند کروں گا۔ یہ جملہ پوری دنیا میں مشہور ہو گیا۔ اس نے واضح کر دیا کہ مولانا محمد علی جوہر آزادی پر کوئی سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ دوستو، لندن میں ہی ان کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی۔ ڈاکٹروں نے علاج کی پوری کوشش کی مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ 4 جنوری 1931 کو یہ عظیم رہنما اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ان کی خواہش تھی کہ اگر ہندوستان آزاد نہ ہو تو انہیں غلام ملک میں دفن نہ کیا جائے۔ چنانچہ ان کی تدفین بیت المقدس یعنی یروشلم میں مسجد اقصی کے قریب کی گئی۔ یہ اعزاز بہت کم لوگوں کو نصیب ہوا اور آج بھی ان کی قبر آزادی، غیرت اور استقامت کی یاد دلاتی ہے۔ مولانا محمد علی جوہر نے ثابت کر دیا کہ ایک مخلص لیڈر صرف اپنی زندگی ہی نہیں بلکہ اپنی وفات کے بعد بھی قوموں کی رہنمائی کرتا ہے۔ دوستو، آج بھی ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور دنیا کے کئی تعلیمی اداروں میں ان کی خدمات کا ذکر بڑے احترام سے کیا جاتا ہے۔ ان کی تحریریں، تقریر اور سیاسی بصیرت نئی نسل کے لیے مشعل راہ ہے۔ دوستو، تاریخ صرف بادشاہوں کو یاد نہیں رکھتی بلکہ ان لوگوں کو بھی ہمیشہ زندہ رکھتی ہے جنہوں نے اپنی قوم کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ مولانا محمد علی جوہر انہی عظیم شخصیات میں سے ایک تھے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔ دوستو، اگر آپ کو مولانا محمد علی جوہر کی زندگی اور جدوجہد سے کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو اس ویڈیو کو ضرور پسند کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور ہمارے چینل لفظوں کی طاقت کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے تاکہ ایسے ہی مستند اور معلوماتی بایوگرافی ویڈیوز آپ تک مسلسل پہنچ